اعوذ باللہ من الشیطان العلی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی ناظرین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر بیویاں چاہتی ہیں کہ اپنے شوہر پہ مسلط رہیں، اور بارہا یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر شوہر اچھا کام کرنا چاہتا ہے جس میں کچھ خرچ ہو تو یہ بیوی اس کو روک دیتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک واعظ کر رہے تھے مسجد کے اندر کہ تم جب بھی نیکی کا ارادہ کرو فوراً کر لو، ورنہ 70 شیطان تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ تو مجمع میں ایک شخص تھا، اسے یہ بات بری لگی، کہا یہ سب بکواس ہے، میں جاتا ہوں، میرے گھر میں بہت سا اناج ہے، سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا، دیکھتا ہوں کون سا شیطان میرا ہاتھ پکڑتا ہے۔ چنانچہ مولانا کا واعظ چالو ہی تھا کہ وہ مسجد سے نکلا، گھر پہ آیا اور بوری میں اناج بھرنے لگا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مسجد میں ایسا ایسا مجھ سے کہا گیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا اناج غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دوں۔ بیوی نے کہا کہ پاگل و دیوانے ہو گئے ہو، بچوں کا نہیں سوچ رہے ہو، بچے کیا کریں گے، بھوکوں مریں گے۔ یعنی بیوی نے اتنا لعن طعن کیا، اتنی صلواتیں سنائیں کہ وہ بیچارہ خالی ہاتھ مسجد میں پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، شیطان سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا شیطان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، البتہ شیطان کی اماں سے ملاقات ضرور ہو گئی۔ تو اگر بیوی اپنے شوہر کو نیک کام سے روکتی ہے تو وہ گویا بیوی کے بھیس میں شیطان ہے۔ اب دیکھیے، دو بیویوں کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک میاں بیوی تھے، بہت غریب تھے، اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو سوچتے ہیں جلدی سے قبول ہو جائے، 1 مہینے 2 مہینے میں قبول ہو جائے، لیکن یہ میاں بیوی بڑے صابر تھے۔ دعا کرتے کرتے 30 سال گزر گئے، مگر ہمت نہیں ہاری، اللہ پہ بھروسہ تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ 30 سال جب گزر گئے تو شوہر مصلی پہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا، اور اتنی لمبی دعا ہو گئی کہ اسے نیند آ گئی۔ نیند میں اس نے فرشتے کو دیکھا، فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اے بندے خدا، تیری عمر کے 2 سال اور باقی رہ گئے ہیں، تو تمہارے سامنے 2 آفر ہے، تم یا تو 20 لاکھ روپیہ لے لو یا 20 سال عمر، دونوں میں تمہیں اختیار ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ 20 سال عمر چاہتے ہو یا 20 لاکھ روپیہ؟ تو خواب ہی میں اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں، مشورہ لے لوں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ بیوی سے مشورہ لیا تو بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ پیسہ لے لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ ہمیں 20 لاکھ روپیہ چاہیے۔ بہرحال اللہ کے کرم سے اسے 20 لاکھ روپیہ مل گیا۔ اب بیوی نے جو یہ مشورہ دیا تھا بڑی نیک تھی، یہ جو پیسہ ملا تو خود اپنے اوپر نہیں خرچ کر رہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں رواج ہے کہ جو بھی پیسہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف اپنے ہی اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنا پڑوسی، اپنا بھائی، اپنے والدین چاہے بھوکوں مریں، لیکن ہمارا پیسہ ہے لہذا ہمیں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، ہمارے ہی اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بیوی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا ہے، لہذا جو بھی غریب ہے اس کی مدد کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، لہذا مدد کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور پیسے میں برکت ہوتی رہی۔ 2 سال جب مکمل ہو گئے، جب یہ سویا تو پھر وہ فرشتہ خواب میں آیا تو یہ ڈر گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ ڈرو مت، یہ تمہاری زندگی کا آخری دن نہیں بلکہ میں ایک پیغام سنانے آیا ہوں، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اب تمہاری عمر 20 سال بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ تمہیں اللہ نے جو پیسہ دیا تھا اسے تم نے صرف اپنے اوپر نہیں خرچ کیا بلکہ دوسروں کے اوپر، یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں
عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کیا، اس لیے اللہ اتنا خوش ہوا کہ تمہاری 2 سال کی زندگی کو 20 سال زندگی میں بدل دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔